بہت سے پیشنٹس آتے ہیں اریکٹائل ڈسفنکشن کے، پری میچور ایجیکولیشن کے، لیکن ان کے ذہن میں یہ مت ہوتی ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری کیونکہ منی پتلی ہو گئی ہے اس لیے ہماری ٹائمنگ کم ہو گئی ہے، ہمیں مردانہ کمزوری ہو گئی ہے۔ یہ جو منی پتلی ہونے کا تعلق ہے انفرٹیلٹی سے یا اریکٹائل ڈسفنکشن سے یا پری میچور ایجیکولیشن سے، یہ آج سے 1000 سال پرانی یونانی طب کے تفکرات ہیں، انہی کی تھیوریز ہیں جن کو ہم انسرٹیفائڈ طریقے سے جنریشن ٹو جنریشن آگے پھیلا رہے ہیں، ہمارے حکیم ایسے پھیلا رہے ہیں، جبکہ ماڈرن سائنس اس تھیوری کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ منی کے پتلا ہونے کا بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے مردانہ کمزوری کے ساتھ یا ٹائمنگ کی کمی کے ساتھ۔ مردانہ کمزوری ایک ڈیفرنٹ مسئلہ ہے، اس کی ایک ڈیفرنٹ وجوہات ہیں۔ ٹائمنگ کا مسئلہ ایک ڈیفرنٹ مسئلہ ہے، اس کی ڈیفرنٹ وجوہات ہیں۔ انفرٹیلٹی ایک ڈیفرنٹ مسئلہ ہے اور اس کی ڈیفرنٹ وجوہات ہیں۔ منی کا پتلا ہونا یا گاڑھا ہونا ان چیزوں کو افیکٹ نہیں کرتا۔ لوگ اپنی منی گاڑی کرتے کرتے، حکیموں سے علاج کراتے کراتے بہت سے سائیڈ افیکٹس کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں، اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں، اپنی صحت برباد کرتے ہیں۔ تو اگر تو آپ کی منی پتلی ہے تو آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا کنسیپٹ یہ ہے کہ گاڑی منی کے اندر سپرم زیادہ ہوتے ہیں، پتلی منی کے اندر سپرم کم ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ماڈرن سائنٹیفک تھیوریز کے مطابق اور جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق جو سپرمز ہیں وہ بیسیکلی پتلی منی کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، اور irrelevant ہے کہ منی پتلی ہے یا گاڑھی ہے۔ اور جب ہم پیشنٹس کو سیمن انالیسس کا ایڈوائز کرتے ہیں تو ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ شروع کے جو 4-5 پتلے پتلے ڈراپس ہوتے ہیں ان کو مس نہیں کرنا، کیونکہ زیادہ تر سپرمز وہ جو شروع کے 4-5 پتلے پتلے ڈراپس ہیں ان میں ہی ہوتے ہیں، اور جو بعد میں تھک منی آتی ہے وہ بیسیکلی سیمینل فلوئڈ ہوتا ہے، اس کے اندر سپرمز کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی منی گاڑھی ہو جائے تو اس کے لیے آپ سادی بہت سستا سا ایک علاج ہے، سفید موسلی ہے، وہ آپ استعمال کرنا شروع ہو جائیں تو منی گاڑھی ہو جائے گی۔ لیکن منی گاڑھی ہونے سے ٹائمنگ نہیں بڑھتی، مردانہ کمزوری امپروو نہیں ہوتی، اور انفرٹیلٹی کا علاج نہیں ہوتا۔ انفرٹیلٹی کے علاج کے ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہیں، اریکٹائل ڈسفنکشن کے علاج کے ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہیں، اور پری میچور ایجیکولیشن کے علاج کے مختلف پیرامیٹرز ہیں۔ تو بہت سے پیشنٹس آتے ہیں انفرٹیلٹی کے، اریکٹائل ڈسفنکشن کے، پری میچور ایجیکولیشن کے پیشنٹس آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری منی پتلی ہے۔ تو ان کو میں یہی کاؤنسل کرتا ہوں کہ منی کا پتلا ہونا یا گاڑھا ہونا میٹر ہی نہیں کرتا، جو میٹر کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ چنانچہ اگر آپ کو ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، اریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ ہے یا انفرٹیلٹی کا ایشو ہے تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک بہت کامن جو کوشچن ہے جو ہماری یوتھ کے مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہینڈ پریکٹس جو ہے نقصان دہ ہے کہ نہیں ہے، کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ کئی ایسے ڈاکٹرز ہیں، اور میں ان کو عجیب و غریب ڈاکٹرز ہی کہوں گا، جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا بالکل کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، بلکہ ایک ڈاکٹر صاحب نے تو حد ہی کر دی، وہ کہتے ہیں دن میں 4 دفعہ کرو، 5 دفعہ کرو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ جبکہ میرے پاس روزانہ کی تعداد میں پیشنٹس آتے ہیں اور انہوں نے ایکسیسو ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے ہی ان کو مردانہ کمزوری ہوئی ہوتی ہے، تو بالکل اس کا مائکرو واسکولر ڈیمیج ہوتا ہے، اور جو مائکرو واسکولر ڈیمیج ہوتا ہے اوور دی پیریڈ آف ٹائم یہ اریکٹائل ڈسفنکشن کراتا ہے، اور اس کی وجہ سے اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے، مردانہ کمزوری ہوتی ہے، ٹائمنگ میں کمی ہوتی ہے، باڈی کے اندر چینجز آتی ہیں۔ سائیکولوجیکلی اس کا اتنا سائیڈ افیکٹ ہے، انسان اتنا زیادہ گلٹ میں جاتا ہے، انفیریٹی کمپلیکس میں جاتا ہے، اور اپنے اندر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں لوگ صرف ہینڈ پریکٹس کر کے۔ تو ایسے کسی بھی ڈاکٹر کی باتوں میں نہ آئیں۔ میں جتنے بھی میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں میں ان کو اسٹرانگلی ڈسکریج کرتا ہوں کہ ہینڈ پریکٹس نہ کریں، بالکل ہیلدی چیز نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کے میڈیکلی سائیڈ افیکٹس ہیں، موجود ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہینڈ پریکٹس جس نے کر لیا ہے اب وہ اپنے آپ کو بالکل ہی یہ سمجھے کہ میں بالکل کسی چیز کے قابل نہیں ہوں۔ اس کا ڈیمیج ریکوریبل ہوتا ہے، اور اگر ایک پیشنٹ کو یہ ازمپشن ہے کہ اس کو اب مردانہ کمزوری ہو گئی ہے، اس نے بہت زیادہ ہینڈ پریکٹس کر لی ہے، تو وہ ایک بار پینائل ڈاپلر ٹیسٹ ضرور کروا لے۔ تو پینائل ڈاپلر ٹیسٹ پہ اس چیز کی واضح ہو جائے گا کہ آیا ایک پیشنٹ کے اندر مردانہ کمزوری اگر ہوئی ہے تو کس حد تک ہوئی ہے، آیا وہ فیوچر میں سیکس کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اب میرے پاس کچھ پیشنٹس آئے ہیں، انہوں نے حکیموں سے علاج کرایا ہے انفرٹیلٹی کے، تو خیر حکیموں سے تو وہ مایوس ہو گئے، لیکن جو انہوں نے ان کا طریقہ علاج بتایا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 قسم کے کورس ہیں،
ایک ہے ایکس وائی کورس اور ایک ہے ایکس ایکس کورس. تو جو ایکس وائی کورس ہے بیسیکلی اس سے لڑکا پیدا ہوگا اور جو ایکس ایکس کورس ہے اس سے لڑکی پیدا ہوگی. تو جو ایکس وائی کورس ہے وہ 80,000 کا ہے, جو ایکس ایکس کورس ہے وہ 40,000 کا ہے. تو اس طرح کے کئی پیشنٹس آتے ہیں, ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ جو ایکس وائی کروموزوم ہے اور ایکس ایکس کروموزوم ہے یہ تو ابھی تک جینیٹکس کا ٹاپک ہے, اور جو انفرٹیلٹی کی سب سے ایڈوانس ترین ٹریٹمنٹ ہے جس کو ہم آئی وی ایف کہتے ہیں, اور اسپیسیفکلی آئی وی ایف بائی ایکسی, تو جو کہ 10-12 لاکھ کا ٹریٹمنٹ ہے. تو وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتے کہ کنفرم لڑکا ہوگا یا کنفرم لڑکی ہوگی, کیونکہ یہ جینیٹک سیپریشن اور جینیٹک سیگریگیشن اور جینیٹک ٹارگٹنگ کی جو ٹیکنالوجی ہے ایکسی میں بھی ابھی تک عام لیبز میں اویلیبل نہیں ہے. پاکستان میں تو بالکل بھی اویلیبل نہیں ہے, اور جو سینٹرز ہیں ایڈوانس سینٹرز ہیں جو آئی وی ایف کرتے ہیں, جو ایکسی کرتے ہیں, وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتے کہ ہم ایکسی کریں گے تو لڑکا ہوگا یا ہم آئی وی ایف کریں گے تو لڑکی ہوگی. تو جب وہ یہ چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے اتنی کروڑوں اور اربوں کی ٹیکنالوجی یوز کر کے, تو میں حیران ہوں کہ ایک 5 جماعتیں پاس یا ایک میٹرک فیل حکیم کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ ایکس وائی والا ٹریٹمنٹ ہے اور یہ ایکس ایکس والا ٹریٹمنٹ ہے اور یقینی طور پہ لڑکا پیدا ہوگا یا یقینی طور پہ لڑکی پیدا ہوگی, جب ماڈرن سائنسز اس ٹیکنالوجی کے لیول تک ابھی تک نہیں پہنچ سکیں. تو یہ گھر میں بیٹھ کے 3-4 پھکیاں پیس کے اور ٹوٹکے لگا کے کیسے یہ حتمی طور پہ بتا سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی عوام کو لوٹنے کا طریقہ ہے. انفرٹیلٹی کے ٹریٹمنٹ میں کچھ واضح سٹیپس ہیں, جس کے اندر فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ کے سارے پیرامیٹرز وغیرہ ٹھیک ہیں تو آپ کو سپلیمنٹس وغیرہ لے لیں, کچھ انٹرکورس کرنے کی ٹائمنگز اپنی ٹھیک کر لیں, اور کچھ سائیکلز کو فالو کر لیں, اور جنک فوڈ وغیرہ چھوڑ دیں, اور سگریٹ اسموکنگ چھوڑ دیں, شراب پیتے ہیں تو شراب چھوڑ دیں. تو ان چیزوں کو کرنے سے ہی کئی لوگوں کو فرٹیلٹی اچیو ہو جاتی ہے. ہاں اگر کسی کو اولیگوسپرمی ہے, استینوسپرمی ہے, تو اس کی ٹریٹمنٹ پھر سٹیپ وائز ہے. اس کے اندر انٹرا یوٹرائن انسیمنیشن کی جا سکتی ہے, آئی یو آئی کیا جا سکتا ہے. اس میں آئی یو آئی میں بھی پھر 2 چیزیں ہیں, سنگل آئی یو آئی ہے یا ڈبل آئی یو آئی ہے. ڈبل آئی یو آئی میں یہ ہوتا ہے کہ جو 24 آورس کے اندر سیکنڈ انسیمنیشن کر دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے فرٹیلائزیشن کی جو پروبیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے سکسیسفل آئی یو آئی کی ہیں اپنے سینٹرز میں, اور ہماری ایک پوری ٹیم ہے ریڈیالوجسٹ کی, میں اور گائنیکالوجسٹ کی. تو جو سپرمز کی ہینڈلنگ ہے اور سپرمز کی پروسیسنگ ہے وہ میں خود کرتا ہوں, وہ میں کسی لیب ٹیکنیشین کے حوالے نہیں کرتا. اور جو ہمارا سپرمز پروسیسنگ کا طریقہ ہے وہ جو لیٹسٹ آج کل آئی یو آئی میں یوز ہوتا ہے, ڈبل ڈینسٹی گریڈینٹ ٹیکنیک ہے, ہم وہی یوز کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری سکسیس بہت اچھی ہے آئی یو آئی میں. اور آئی یو آئی ایک سستا پروسیس ہے, اور یہ لائف میں بار بار ہم ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ آلموسٹ 10 to 12 ٹائمز ریپیٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں پھر ڈفرینٹ طریقے ہیں, انڈکشن دینی ہے, انڈکشن نہیں دینی, کس میڈیسن سے انڈکشن دینی ہے, اور میلز کو آیا ہم نے کوئی میڈیسن سٹارٹ کرنی ہے یا نہیں سٹارٹ کرنی ہے, میل کے پیرامیٹرز کیا ہیں. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ان چیزوں کو افیکٹ کرتی ہیں. ہاؤ ایور جو سیکنڈ سٹیپ ہے, اگر آئی یو آئی سے ہم نے مزید آگے جانا ہے تو آئی وی ایف ہے. پھر آئی وی ایف میں بھی 2 چیزیں ہیں, کنونشنل آئی وی ایف ہے اور ایکسی ہے. جو لیٹسٹ ہے وہ ایکسی ہے, اور یہ لاہور میں ڈفرینٹ ہمارے جو ہائر سینٹرز ہیں, ہائی ٹیک سینٹرز ہیں, وہاں پہ یہ ایکسی ہوتی ہے. اور لیکن وہ بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہم نے آئی وی ایف کرنا ہے تو اس کے بعد کنفرم لڑکا ہوگا یا کنفرم لڑکی ہوگی. تو میں یہ حیران ہوں کہ یہ کیسے لوگوں کو لوٹنے کا طریقہ ہے. عام عوام کو, جو ان پڑھ لوگ ہیں, وہ ان کو بہکانے کا طریقہ ہے کہ یہ ایکس وائی ہے اور یہ ایکس ایکس ہے, تو یہ ایکس وائی کورس ہے اور یہ ایکس ایکس کورس ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں نہ آئیں, اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کرائیں. اور الحمدللہ لوگوں کے نزدیک یہ کنسیپٹ یہ ہے کہ مردانہ کمزوری کا علاج اور صورت انزال یعنی کہ ٹائمنگ کا علاج, اور جو قطروں کے آنے کا علاج ہے, اور اسی طرح کے ڈیفرنٹ سیکشولوجیکل ایشوز کا علاج صرف حکیموں کے پاس ہے. حکیم آج سے 1000 سال پرانی سائنسز یوز کر رہے ہیں, جبکہ ہم لیٹسٹ اور ماڈرن ترین ٹیکنالوجی اور ٹریٹمنٹ الگوریدمز کو یوز کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ میں سکسیس ریٹ بہت ہائی ہے.
بہت زیادہ ہائی ہے بس. اور 99% لوگ جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کے پینس کا سائز چھوٹا ہے اور وہ اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو ٹیسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ بھائی صاحب ایکچوئل بات یہ نہیں ہے، پینس کا سائز آپ کا بالکل ٹھیک ہے. اور پرفارمنس کا ایشو ہو سکتا ہے، ٹائمنگ کا ایشو ہو سکتا ہے، انفرٹیلٹی کا ایشو ہو سکتا ہے، وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ان کا ڈفرینٹ ڈائگنوسز ہیں، ان کو یہ تشخیص کے طریقہ ڈفرینٹ ہے، ان کے علاج کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. لیکن ایڈلٹ ہوڈ میں 99% لوگوں کو پینس سائز بالکل ٹھیک ہوتا ہے، بلا وجہ کی ٹریٹمنٹ کرا رہے ہوتے ہیں اور ہم ٹیسٹ کر کے ان کو ڈیمانسٹریٹ کر دیتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ میڈیکل سائنس میں جیسے میں نے بتایا کہ لینتھ انکریز پاسبل ہے، لیکن وہ ایک پروسیجر ہے، سرجیکل پروسیجر ہے، اس کو ہم وی وائی پلاسٹی کہتے ہیں، جس میں ہم سسپینسری لیگامنٹ ریلیز کرتے ہیں اور جو تھکنس ہے وہ انکریز کرنے کا بھی طریقہ ڈیفینیٹلی موجود ہے. اس کے لیے پینائل فلرز یوز ہوتے ہیں. تو میں نے کبھی بھی اپنے پیشنٹس کو نہیں کہا کہ آپ یہ والی دوائی کھا لیں تو اس سے لینتھ انکریز ہو جائے گی، یا یہ دوائی کھا لیں تو اس سے ویڈتھ انکریز ہو جائے گی. اور ایک ٹیک ہوم میسیج ہے کہ ٹیسٹوسٹرون کے انجیکشن آپ نے ہرگز نہیں لگوانے. اگر ایک میل ہے اور وہ ابھی تک اس کی فیملی کمپلیٹ نہیں ہوئی، اور یعنی کہ ایک بندہ ہے جس کی اولاد مکمل نہیں ہو گئی، جس کو اب مزید بچے پیدا کرنے کی خواہش نہیں ہے، صرف اس کو ٹیسٹوسٹرون ہم دے سکتے ہیں. ادروائز ایک نارمل پیشنٹ جو ہے جس کے نارمل ڈیولپمنٹ ہے، صرف اس نے سائز انکریز کرنے کے لیے، ویڈتھ انکریز کرنے کے لیے ٹیسٹوسٹرون کے انجیکشنز نہیں دینے چاہیے. بالکل ایک کرائم ہے اور بہت زیادہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ پاپولیشن ایسی ہے جس کو ہم یہ انجیکشن دیتے ہیں، وہ انڈوکرائنولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اور ٹیسٹوسٹرون ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں لوگوں کو، تو اس کو ہم ریپلیس کرتے ہیں. لیکن یہ انڈوکرائنولوجیکل ڈس آرڈرز جن کو نہیں ہیں اور جن کو ٹیسٹوسٹرون انسفیشینسی نہیں ہے، یا کلائن فلٹر سنڈروم وغیرہ نہیں ہے، یا ہائپوگونیڈوٹروپک ہائپوگونیڈزم نہیں ہے، تو ایک نارمل ایڈلٹ میل کو جس کو یہ انڈوکرائنولوجیکل ایشوز نہیں ہیں، ڈیولپمنٹل ڈیلیز نہیں ہیں، اس کو ٹیسٹوسٹرون کے انجیکشن لگانا ایک بہت بڑا جرم ہے. کیونکہ ٹیسٹوسٹرون انجیکشن جب آپ ایگزوجینس لگاتے ہیں، یعنی کہ آؤٹ سورس سے انجیکشن لگاتے ہیں ٹیسٹوسٹرون کے انجیکشن، تو وہ سپرم کی پروڈکشن کو کم کرتا ہے اور انفرٹیلٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. بہت سے جم میں جو باڈی بلڈرز ہیں ان کو یہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ اس کا علاج بھی کرواتے ہیں. تو ٹیسٹوسٹرون کے انجیکشنز لگوانے سے گریز کریں، خاص طور پہ اگر آپ کی عمر 45-50 سال سے کم ہے اور فیملی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، تو ٹیسٹوسٹرون کے انجیکشنز ہرگز نہ لگوائیں. تو میل ہماری پاپولیشن بڑی کانشیس ہوتی ہے پینس کے سائز کے بارے میں اور اس کے بارے میں فکر مند ہوتی ہے، تو اسی لیے انہوں نے عجیب و غریب یہ تیل گھڑے ہوئے ہیں، یہ معجونیں گھڑی ہوئی ہیں. ان سے کوئی بندہ کہے کوئی ایسی تیل نکال لو، کوئی ایسی معجون نکال لو جس سے کان بڑا ہو جائے، جس سے ناک بڑا ہو جائے، جس سے ہاتھ بڑا ہو جائے، جس سے ایک انگلی بڑی ہو جائے، یا جس سے انسان کی ٹانگ بڑی ہو جائے، لات بڑی ہو جائے، پاؤں بڑا ہو جائے. تو جب ٹانگ بڑی کرنے کے لیے، لات بڑی کرنے کے لیے، کان بڑا کرنے کے لیے، ناک بڑا کرنے کے لیے کوئی ایسی معجون، کوئی پھکی، کوئی اس طرح کی دوائی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، نہ ایلیوپیتھی میں ہے، نہ ہومیوپیتھی میں ہے، نہ حکمت میں ہے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ ایک آرگن کیسے ایکسیپشن ہے؟ جس طرح باقی چیزیں باڈی پارٹس ہیں، یہ بھی ایک باڈی پارٹ ہے. تو جس طرح باقی ہمارے باڈی پارٹس تیل لگانے سے، مجونے کھانے سے اور پھکیاں کھانے سے نہیں گرو کر سکتے، ہر چیز کی گروتھ کا ایک ڈیفرنٹ پیٹرن ہے اور ایک ڈیفرنٹ سائنس ہے، ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ہر چیز ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس طرح اس کا بھی ایک ڈیولپمنٹل پروسیس ہے جس کے تھرو پینس نے ہو کے گزرنے. ہاں اس ڈیولپمنٹل مائل سٹونز میں اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو ہم ٹریٹ کریں گے، ادروائز ایڈلٹ ہوڈ میں آ کے پینس کی سائز اور لینتھ انکریز کرنا اس طرح سے پاسبل نہیں ہے جس طرح سے بتاتے ہیں کہ ہم میڈیکلی اس طرح کر سکتے ہیں. تو ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ ان پھکیوں پہ، معجونوں پہ، تیلوں پہ اپنا وقت ضائع نہ کریں. اس سے آپ کو سائیڈ افیکٹس ہی ہوں گے، کوئی فائدہ وغیرہ تو نہیں ہوگا. اچھا، لوگوں کے بارے میں یہ مت ہے کہ سانڈے کا تیل ہے یا پتہ نہیں کون کون سے ٹارزن یا بدمانس کے تیل ہیں. یوٹیوب پہ بھی بہت زیادہ مشہور ہو رہے ہیں. حکیم بھی بہت مشہور کرتے ہیں کہ ٹن گھوڑے والی معجون ہے اور پتہ نہیں مگرمچھ والی معجون ہے یا سانپ کے منکے ہیں اور یہ لگائیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا. حتیٰ کہ میڈیکلی پروون بات ہے کہ نفس کے اوپر کوئی بھی قسم کا تیل لگانے سے اور کسی بھی قسم کی معجون لگانے سے نفس کے سائز میں بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ امپاسبل ہے کہ نفس کے اوپر کوئی کریم لگا کے، کوئی تیل لگا کے، کوئی سانپ کا منکا لگا کے، کوئی بچھو کا زہر لگا کے،
کوئی بدمانس کی چربی لگا کے یا سانڈے کی چربی کو گھول کے اور اس کے سانڈے کی چربی کا تیل لگا کے اس کی موٹائی کو بڑھایا جا سکے یا اس کی لمبائی کو بڑھایا جا سکے. حقیقت بات یہ ہے کہ اس طرح کے تیل اور اس طرح کی عجیب و غریب کریمیں نفس میں جذب ہی نہیں ہوتی. اور جو نفس کے سائز کا میٹر ہے وہ ایک ڈیولپمنٹل مائل سٹون ہے کہ انسان کی جس طرح ہاتھ کی گروتھ ہے, ٹانگ کی گروتھ ہے, آنکھوں کی گروتھ ہے, کان ناک کی گروتھ ہے, اسی طرح نفس کی گروتھ بھی ہوتی ہے جیسے کہ ایک ڈیولپمنٹل مائل سٹون ہوتا ہے. تو یہ امپاسبل ہے کہ آپ اس طرح کے تیلیں اور معجونیں اور اس طرح کی چیزیں لگا کے پینس کے سائز کو بڑھا سکیں. معاملہ یہ ہے کہ میل ان چیزوں کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں, ان کی وش ہوتی ہے کہ پینس جو ایک آرگن ہے وہ بڑا ہو, موٹا ہو, لیکن ان حکیموں سے کہیں کہ کوئی ایسی معجون نکال لیں. ایک بہت کامن چیز دیکھنے میں آئی ہے, پیشنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نفس کا سائز چھوٹا ہو گیا, شرنکیج ہو گئی ہے. حتیٰ کہ میڈیکلی ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ نفس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے یا شرنکیج ہو جاتی ہے. بیسیکلی ان پیشنٹس میں ہوتا کیا ہے, وہ ہوتا ہے پھوپا, فیٹ ابو پیوبک ایریا. تو فیٹ ابو پیوبک ایریا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہماری پینس ہمارے ابڈومینل ایریا سے باہر آ رہی ہے, تو اس جگہ پہ بہت زیادہ فیٹ اکٹھا ہو جاتا ہے, 2-3 انچ تک فیٹ کی ڈیپتھ ہو جاتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو پینس ہے وہ 2-3 انچ وہاں پہ بری ہو جاتا ہے اس لیول پہ آ کے. تو لوگ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کا پینس بری ہو گیا, ان کا پینس چھوٹا ہو گیا, شرنکیج ہو گئی ہے. تو یوزلی جب میں ان کا ٹیسٹ کرتا ہوں, انٹراکوینوزل انجیکشن لگا کے پیشنٹ کا پینس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں باقاعدہ, ماڈرن سیکشوالوجی میں پینس کے کئی قسم کے ٹیسٹ ہیں. تو وہ جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کو ڈیمانسٹریٹ کیا جاتا ہے کہ ایکچوئل ان کی ایریکٹ لینتھ بالکل ٹھیک ہے, ان کا 2-3 انچ کی جو چربی ہے اس کے اندر نفس دب جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کو ایزمپشن یہ ہوتی ہے کہ ان کا پینس شرنک ہو گیا ہے. تو بہت سے لوگ شرنکیج کی لمبی چوڑی ٹریٹمنٹس لیتے ہیں, اپنے ہزاروں لاکھوں روپیہ ضائع کر دیتے ہیں. 90% آف پیشنٹس جو میرے پاس آتے ہیں, یوزلی میں ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں, ان کے وہم دور کرتا ہوں اور ان کو تسلی دیتا ہوں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں ویسا ایکچوئل نہیں ہے. اور یہ چیز ڈیمانسٹریٹ کر کے دی جاتی ہے. ڈفرینٹ قسم کے ٹیسٹ ہیں جن سے ہم ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں. پینس کے اوپر ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو جس سے پیشنٹ بڑا ہیپی ہوتا ہے کہ جو وہ سمجھ رہے تھے ان کو پرابلم ہے, وہ پرابلم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو یہ پھوپا ہے, فیٹ ابو پیوبک ایریا. پیلوک ایریا کے اندر نیچے, پیٹ کے نیچے والی جگہ پہ لوگوں کے اوپر چربی کی ایک موٹی تہ جم جاتی ہے جس کو پھوپا کہتے ہیں, فیٹ ابو پیوبک ایریا, جس کے اندر پینس تھوڑا سا بری ہو جاتا ہے 2-3 انچ, جس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے پینس میں شرنکیج آ گئی ہے. ایکچولی پینس کا سائز سیم رہتا ہے, لیکن کیونکہ وہ فیٹ کے اندر بری ہو جاتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ شرنک ہو گیا. اب پھوپا کے لیے بیسٹ چیز کیا ہے, وہی چیز ہے جو ہم نارمل ویٹ لاس لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ویٹ لاس کریں, جنک فوڈ نہ استعمال کریں, پیزا, برگر, سموسا, کولڈ ڈرنکس یہ آپ نہیں استعمال کریں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ. اور یہ ویریفائڈ بات ہے کہ جو جنک فوڈ ہے وہ اوور آل صحت کو تو خراب کرتی ہے, کارڈیک ہیلتھ کو خراب کرتی ہے, فالج کی چانسز بہت زیادہ ہیں اس سے, اور ہائپر ٹینشن کی چانسز بہت زیادہ ہیں. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جنک فوڈ جو ہے وہ ہمارے جو میل ہیلتھ ہے اس کو بہت زیادہ ڈسٹرائے کرتی ہے. اریکٹائل ڈسفنکشن کاز کرانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, پری میچور ایجیکولیشن کی بہت بڑی وجہ ہے, اور اس طرح فیٹ ابو پیوبک ایریا اور اوبیسٹی کی بہت بڑی وجہ ہے. تو میں یہ پیشنٹس کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ ایکسرسائز کریں, رننگ کریں, ویٹ لاس کریں اور جنک فوڈ کو اوائڈ کریں, نیچرل ہیلدی ڈائٹ استعمال کریں. اور 90% پیشنٹس بالکل اسی گائیڈ لائن سے, ڈائٹری موڈیفیکیشن سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ لیکچر تھا پھوپا کے بارے میں, فیٹ ابو پیوبک ایریا کے بارے میں, اور ان لوگوں کے بارے میں جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کا پینس شرنک ہو گیا ہے, لیکن حتیٰ کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ موٹے ہو رہے ہوتے ہیں, جنک فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں, مختلف جگہوں پہ ان کی چربی جمع ہو رہی ہوتی ہے, اور نیچے نفس والی جگہ پہ بھی جہاں سے نفس باہر کو نکلتا ہے وہاں پہ چربی جمع ہوتی ہے, اور وہ چربی کے اندر 2 سے 3 انچ تک پینس بری ہو جاتا ہے, جس سے ان کو لگتا ہے کہ شرنکیج ہو جاتی ہے. تو سٹاپ کر. اور پورنوگرافی میں جو پینس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں یوزلی انہوں نے امپلانٹ ڈیوائسز لگائی ہوتی ہیں, انجیکشنز وغیرہ لگائے ہوتے ہیں, وہ ایک آرٹیفیشل چیز ہے. اگر آپ گورے میں اور ہماری ایشین پاپولیشن میں دیکھیں تو قد کاٹھ کا 19-20 کا فرق ہوگا. یعنی کہ اگر ہماری ایوریج ہائٹ ہے 5 فٹ 6 انچ تو ان کی زیادہ سے زیادہ ہوگی 6 فٹ 6 انچ. تو اسی طرح ان کے وہی پیرامیٹرز ہیں, اسی حساب سے ان کا کان بڑا ہوگا, اتنی ہی آنکھ بڑی ہوگی, اتنا ہی ناک بڑا ہوگا,
اتنے ہی بازو بڑے ہوں گے، ٹانگیں بڑی ہوں گی. تو یہ امپاسبل ہے کہ ان کی ساری چیزیں اس پروپورشن میں بڑی ہیں، لیکن پینس آ کے ہمارے جو لوکل پاپولیشن ہے اس کے سائز سے 4 5 6 گنا کیسے بڑھ سکتا ہے؟ یعنی کہ ایسی کون سی ان میں جینز آ گئی ہیں کہ جو صرف پینس کے سائز کو ہی بڑھاتی ہیں؟ نہ ان کا کان ہم سے بڑا ہے، نہ ان کی ناک ہم سے بہت زیادہ بڑی ہے. 19-20 کا فرق ہے. تو جب باقی آرگنز کے سائز میں 19-20 کا فرق ہے تو ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پینس کے سائز میں آگے 400 گنا 500 گنا کا فرق آ جائے؟ تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. سائنس اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. ایسی کوئی جینز نہیں ہے، ایسی کوئی جینیٹکس نہیں ہے ان میں، کیونکہ وہ امپلانٹ ڈالے ہوتے ہیں، انہوں نے آرٹیفیشلی سرجریز کر کے پینس کا سائز بڑھایا ہوتا ہے، انجیکشنز لگائے ہوتے ہیں. تو ہماری یوتھ جب پورنوگرافی دیکھتی ہے تو وہ شدید ترین احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر انفٹ اور اپنا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو کسی بھی علاج کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. 90% جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں ان کی صرف میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہو، آپ اپنی ہیپی لائف انجوائے کرو، اور اس طرح کے ڈپریشن میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نوجوان لڑکوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے نفس کا پینس کا سائز کیا ہونا چاہیے. بہت سے لوگ آلموسٹ 70% لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ان کا پینس کا سائز چھوٹا ہے، جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے. اور کئی لوگ اس کے لیے چیک اپ کروانے بھی آتے ہیں. کئی لوگ لاکھوں کا ٹریٹمنٹ حکیموں سے کروا بھی چکے ہوتے ہیں پہلے سے، اور یہ دیکھ کے کہ ان کے نفس کا سائز چھوٹا ہے. تو نفس کے سائز میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو فلیسڈ سائز ہے، یعنی کہ جب نفس ڈھیلا ڈالا ہے اس وقت ہم نے سائز نہیں دیکھنا. فلیسڈ جو سائز ہے وہ بالکل ارریلیونٹ ہے، وہ ایک بالکل رانگ پیرامیٹر ہے، وہ بالکل صحیح طرح سجیسٹ نہیں کرتا. کیونکہ سردیوں میں کئی لوگوں کا نفس بالکل 1 انچ سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا ایکچوئل سائز 1 انچ سے بھی کم ہے. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بیسیکلی ایریکٹ لینتھ کتنی ہے، کہ جب سختی آتی ہے اس وقت نفس کا سائز کیا ہے. تو اس کو کلینکلی ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے ہم ویزو ایکٹیو انجیکشن لگاتے ہیں. ایک انجیکشن لگا کے دیکھتے ہیں کہ نفس کا ایکچوئل سائز کیا ہے، اس میں سختی کا پوٹینشیل کتنا ہے. تو ایسے تمام لوگ جو اس چیز سے ورڈ ہیں کہ ان کے پینس کا سائز سمال ہے، وہ آ کے چیک اپ کروا سکتے ہیں. اور 90% لوگوں کو تو میں یہ چیک اپ کے بعد ایڈوائز کرتا ہوں کہ نہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگوں میں واقعی شارٹ پینس ہوتی ہے، ان کی سرجیکل یا میڈیکل انٹرونشن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں. تو آپ ہزاروں کا لاکھوں کا علاج مت کروائیں، پہلے ایکچول اپنے پیرامیٹرز کا اندازہ لگا لیں. یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم انٹراکرینوزل انجیکشن ٹیسٹ کہتے ہیں. اس ٹیسٹ کے ذریعے ہم آرٹیفیشل اریکشن انڈیوس کرتے ہیں، اور وہی ہمیں بتاتا ہے کہ پینس کا ایکچوئل سائز کیا ہے، اور اس کے اندر کوئی ڈیفارمیٹی، کوئی کرویچر وغیرہ تو نہیں ہے. تو اس ٹیسٹ کے بغیر ہم آگے پروسیڈ نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے. اور 90% میں نے بتایا لوگوں کو وہم ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پورنوگرافی دیکھ کے آئے ہوتے ہیں. تو جہاں پہ میں پورنوگرافی کو اتنا ڈسکریج کرتا ہوں، وہاں پہ ایک اس کا سائیڈ افیکٹ یہ بھی ہے کہ جو لوگ پورنوگرافی دیکھتے ہیں وہ سائیکولوجیکلی ڈپریس ہو جاتے ہیں. وہ لڑکے وہ اپنے آپ کو کمتر، اپنے آپ کو حقیر اور اپنے آپ کو انسفیشینٹ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر حکیموں سے اپنے علاج کروانا شروع ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ ان کو کوئی مرض ہوتا ہی نہیں ہے تو علاج کس چیز کا کرانا ہے. آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی ایسا تیل، کوئی ایسی پھکی، کوئی ایسی دوائی ایلوپیتھی میں بھی نہیں ہے، ہومیوپیتھی میں بھی نہیں ہے، اور حکمت میں بھی نہیں ہے کہ جس سے ایڈلٹس کا پینس کا سائز زیادہ ہو سکے. اس کے لیے سرجیکل پروسیجر ہوتا ہے، اس کو وی وائی پلاسٹی کہتے ہیں. اور پینس کی تھکنس انکریز کرنے کے لیے فلرز ہوتے ہیں. اور ان 2 چیزوں کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پینس کے سائز کو کم کر سکے یا بڑھا سکے. تو بات کر رہا تھا پورنوگرافی کو. پورنوگرافی لڑکوں میں، نوجوان لڑکوں میں ڈپریشن پروڈیوس کرنے کا، احساس کمتری پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ہمارے کچھ بیوقوف قسم کے ڈاکٹرز ہیں اور یوٹیوب پہ بھی مشہور ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پورنوگرافی دیکھ لیں، اس کا میڈیکلی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. میں ان جاہلوں سے کہتا ہوں کہ ہماری یوتھ کو برباد نہ کریں. اور پورنوگرافی کا ڈیفینیٹلی میڈیکل بھی بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہیں، سائیکولوجیکلی بھی بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہیں. اور اب تو ماڈرن سیکشولوجی میں ایک باقاعدہ ڈیزیز ہے، باقاعدہ بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں پورن انڈیوسڈ اریکٹائل ڈسفنکشن. تو ایک
ریسرچ سے ثابت شدہ بیماری ہے، تو وہ بیوقوف ڈاکٹر جو یہ کہتے ہیں کہ پارن دیکھ لیں، ہیلدی ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، تو ان سے میری درخواست ہے کہ ہماری یوتھ کو مزید برباد نہ کریں. اسٹاپ کرنا.